صاحب، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گزشتہ 70 سالوں سے کشمیری مظلوم قوم پیسی جا رہی ہے، اس بارے میں صوفیہ کا کردار تو ہمیشہ بڑا لوگوں کی بہتری کے لیے رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم تو صوفیانہ تناظر میں بات کو سوچتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ زمین جہاں پر لوگ آزادانہ طور پر اپنے مذہب، اپنے مسلک اور اپنے مذہبی طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ان کو کہیں سے روک ٹوک نہ ہو، اس کے لیے جد و جہد کرنا بہرحال ضروری ہے. آزاد کشمیر یا جو کل ہماری ریاست ہے، اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، اصول موجود ہیں، ضابطے پہلے سے طے شدہ ہیں، لیکن اس میں کمی اس طبقے کی نہیں ہے جسے ہم عوام کہتے ہیں. یہاں کمی اس طبقے کی ہے جو اس عوام کے سر پر موجود ہیں اور صاحبان انتظام اور صاحبان اقتدار، وہ لوگ کہ جن کی آواز سنی جاتی ہے، چونکہ عوام زیادہ سے زیادہ احتجاج کرتی ہے بے شک. اور وہ کر بھی رہی ہے. اور کتنا عرصہ ہو گیا ہماری پیدائش سے پہلے کے احتجاج چل رہے ہیں. لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، میدانوں میں نعرے بلند کرتے ہیں، ایوانوں کے آگے کھڑے ہو کر اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن اس طرح لوگوں کی آوازیں صاحبان اقتدار کے اختیار کے اندر دب جاتی ہیں. بے شک. صاحبان اقتدار کے اختیار میں، ان کی جو اختیارات ہیں ان میں ان کی آوازیں دب جاتی ہیں. وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھتے ہوئے، موت اور آخرت کا خوف رکھتے ہوئے ہمارے حکمران، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا آزاد کشمیر کے ہوں، اگر وہ اسے خالصتاً پاک نیت کے ساتھ آگے لے کے چلیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ لا ینحل ہے، جس کا حل نہ ہوتا ہو. اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، لیکن عوام کے صرف نعروں سے بہرحال آزادیاں نہیں ملیں گی. اس کے لیے حکمرانوں کا سچا مومن ہونا اور اسے اسلامی طور پر اسلامی فریضہ سمجھ کر اسے آگے بڑھانا یہ ضروری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے خطے کو آزادی کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. آمین. پیر